اپنی کشتی کو خود ڈبویا ہے، ہم سب نے خود بادبانوں کو تیروں سے چھلنی کیا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے اور سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرو گے اللہ ساتھ ہوگا، توبہ کرو گے اللہ کے نبی کی دعائیں تمہارے اوپر سایہ کریں گی، توبہ کرو گے اللہ کا غیبی نظام تمہارے لیے حرکت میں آئے گا۔ میں سارے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مجھے پتا تم سارے 4 مہینے کے لیے نہیں جا سکتے، ترتیب بناؤ نکلنے کی، ترتیب بناؤ نکلنے کی، ترتیب بناؤ ساری زندگی اس کام کو کرنے کی۔ لیکن یہ بات تو تم ابھی کر سکتے ہو، ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ تم کہو گے یا اللہ میری توبہ، اور اللہ کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اس کو توبہ دکھاؤ وہ تمہیں بخشش دکھائے گا، اس کو عاجزی دکھاؤ وہ اپنے خزانوں کو کھولے گا، اس کو آنسو پیش کرو وہ تمہارا دامن دھو کے دکھا دے گا، اس کو پکار کے دکھاؤ وہ تمہیں لبیک کہہ کے دکھائے گا، وہ تمہیں آ کے دکھائے گا۔ میرے بھائیو، یہ زمین کہتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، پانی کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، میرا اللہ کہتا ہے چپ کرو میں اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کل بھی سنایا تھا، آج پھر سناؤں گا۔ ترمذی کی روایت ہے، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات نئی لڑکی پہلو میں، ہر رات شراب میں، ہر رات زنا میں۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار ایک رات، 60 دینار آج کا 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنی دولت تھی، کہاں خرچ کر رہا تھا؟ ایک رات کے لیے آج کے سکے میں 8 سے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لڑکی کو لایا ہے، کمرہ بند کیا ہے، قریب ہوا ہے، لڑکی رونے لگی تو اس نے دیکھا آنسو، کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل کانپ گیا، کفل ذل کفل وہ نبی ہیں، یہ صرف کفل ہے، وہ کانپ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو میری بہن ہے، میں کتا انسان ہوں، میرے لیے تو دعا کر اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں۔ وہ لڑکی گھر جاتی ہے، کفل اسی رات مر جاتا ہے۔ خطرہ ہے کہ یہ ایسا مجرم ہے کہ کل اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، کل اسے کوئی کفن نہیں دے گا، کل اسے کوئی دفن نہیں کرے گا۔ واہ میرے رب تو کیا عجب رب ہے، میرے اللہ نے اپنا نظام بدلا، اپنے قانون میں تبدیلی کی، غیب اللہ کسی کو نہیں بتاتا، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گھر کی دیوار پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو کفن دو، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا مولا ہے۔ قارون کا نام تو سنا ہے نا، قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ جوڑ رہا تھا معافی دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور پکڑو اے زمین، وہ کہتا موسیٰ آئندہ نہیں کروں گا، معافی دے دے۔ وہ کہتا اور پکڑو، وہ کہتا معافی دے دے۔ وہ اور پکڑو، وہ سارا زمین میں جب دھنس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے معافی نہ کی نا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا۔ تو یہ مجمع تو اہل ایمان کا بیٹھا ہے، مسلمانوں کا بیٹھا ہے، 3 گھنٹے سے اللہ کی نسبت پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں تو پہلو بدل لیتا ہوں تھک جاتا ہوں، تم تو بغیر پہلو بدلے سکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تم سارے ایک دفعہ صدق کے دل سے نیت کرو توبہ کی تو سارے آسمان میں ہلچل مچ جائے گی، زمین آسمان روشن ہو جائیں گے تمہاری توبہ سے۔ تو میں یہ تشکیل 100% چاہتا ہوں کہ تم سب توبہ کی نیت کرو۔ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ،
پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اللہ تو کیا اللہ ہے؟ اللہ توبہ پہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا ہے، یقین کرو اگر شک بھی ہے تو ایمان کی کمزوری سمجھو کہ تمہارے سارے معاف ہو گئے۔ اب اگر توبہ ہو گئی پکی تو اگلی سنو، میرا اللہ کہتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اچھا بھائی ایسا کرو، میرے بندے نے توبہ پکی کر کے دکھا دی ہے، اس نے جتنے گناہ کیے تھے سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، سب کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اتنا خزانہ کھول دے لوٹ لو لوٹ لو لوٹ لو؟ توبہ کر لی سب نے پکی، وہ دیوار والوں نے بھی، ہاں بھائی آپ نے بھی، اللہ قبول فرمائے، وہ چھت والے بھی، وہ چھت والوں نے بھی کر لی توبہ، پیچھے بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی۔ ہاں خوشخبری سنو، اب تم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہو۔ تمہارا ہر عیب اور ہر سیاہی اور ہر ظلمت میرے رب نے معاف کر دیا کر دیا کر دیا۔ خوش ہو جاؤ، 18 سال عمر ہے یا 88 سال، معاف ہو گئے۔ ہاں دو باتیں، نماز چھوڑی، روزہ چھوڑا، زکوٰۃ چھوڑی، حج چھوڑا، گناہ معاف، قضا باقی، نماز قضا پڑھتے رہو، ایک کے ساتھ ایک پڑھتے رہو، روزے تھوڑے تھوڑے کر کے رکھتے رہو، زکوٰۃ پچھلی تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہو، حج جب اللہ ہمت دے کر لو۔ کسی کا حق مارا، زمین، مال، جائیداد، گھر، دکان، تو اس کا حق، وہ مارنے دبانے کا حق وہ معاف ہو گیا، وہ گناہ معاف ہو گیا، حق معاف نہیں ہوا۔ حق ادا کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پتہ نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ واپس بلا لے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، وہاں ایک بہت بڑا رسا گیر زمیندار تھا، تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم کو مسلمان بناؤ، تو تب ہم مانے تبلیغ کا کام۔ مگر مسلمان، ہدایت ہماری اپنی ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم اوروں کو کیا ہدایت دیں، کوشش ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے جماعت بھیجی، اس کو لے کے آئے، وہ میرے پاس لائے، وہ 6 فٹ سے اوپر اس کا قد، بڑی بڑی مونچھ، اتنا بڑا چہرہ، یہاں اس کی چھاتی۔ ہوئے مجھے ترس آیا کہ ایسی جوانی اور کس ظلم میں گزر رہی ہے، چوریاں کروانا، ڈاکے ڈلوانا، زمینیں دبانا، قبضے کرنا، یہ کام۔ تو وہ میرے پاس بیٹھا، میں نے اس سے بات شروع کی، 15 منٹ میری بات نہیں ہوئی تھی، کوئی 10-12 منٹ تھی کہ اس کی ہائے نکلی، ایک ہوکا بھر کے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کر بیٹھا، کوئی ساڈی بھی ہے کوئی راہ شاہ کوئی لو جاوے بخشش علی، بس ایک میں شرک نہیں کیتا، باقی ہر منہ کالا کیتی بیٹھا، کوئی میرے واسطے بھی راہ ہے؟ میں تو بڑیاں راہ ہوں۔ ایکڑی پاکستان پولیس دے گئے میں مقدمہ بنا دے، جھوٹی FIR ٹھوکو دینا، سانو ووٹ نہیں دیتے۔ میں کہا تو توبہ کر، اللہ معاف کرے گا۔ وہ رات ہمارے پاس رہا، اگلے دن وہ گیا، جتنی زمینیں لوگوں کی دبائی تھی ایک دن میں واپس کی، ایک دن، اور سب کو بلایا اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ وہ اتنے دہشت زدہ تھے اس سے، وہ کہنے کہ چودھری صاحب تسی اپنے کول ہی رکھو، سانو ٹھیکہ دے دیتا کرو۔ ان کا اللہ دا نا ہی نے، لے جاؤ اپنا مال، پچھلی میری معافی کر دیو، میری معافی کر دیو۔ 6 مہینے بعد مر گیا وہ۔ ساری زندگی گزری رسا گیری میں، قبضے کرتے، ڈاکے ڈالتے، اور آخری 6 ماہ میں اللہ نے ہمیں پہنچایا، اور اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی، اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا۔ تو بھائیو، اب اتنے بڑے مجمع کی میں تشکیل کیسے کروں؟ نہ کسی کو بٹھانے کی جگہ ہے، نہ کھڑا کرنے کی جگہ ہے، لیکن لاہور کا اجتماع وہ 1 ہفتے کے بعد 21 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اس سے 4 مہینے والے
40 दिन वाले वो खड़े होकर एक दफा जियारत करा दो। 4 महीने वाले, 40 दिन वाले, 10 दिन वाले खड़े होकर जियारत करा दो भाई। और 4 महीने इसके लिए लगाने हैं, इसकी कौन नियत करता है, जरा दिखाओ तो सही। इतना बड़ा मजमा है, अक्सर नया है, नौजवान हैं, कम से कम नकद कल से 3 दिन के लिए तो बहुत से लोग उठ जाएं। तो हमारे यहाँ 3 दिन लगे हैं, आपके भी 3 दिन लग जाएं तो ये मेहमान नवाजी होगी। तो कल से 3 दिन वाले खड़े हो जाएं। तो ये रखो भाई। दुआ से पहले गुजारिश है, एक तो सारा मजमा 5 वक्त नमाज की नियत करे भाई। करते हो ना भाई? और अपने अपने इलाके, महल्ले, मस्जिद के अतराफ में सबको नमाजी बनाना है, इसकी भी नियत करो भाई कि अपने गांव में, अपने महल्ले में, अपने इलाके में, अपने घर में किसी को बेनमाजी नहीं छोड़ना है। कम से कम हर मर्द, औरत, बालिग मुसलमान वो नमाज पढ़ने वाला बन जाए। मर्द मस्जिद में जाएं, औरतें घरों में। नियत करते हो सारे भाई? कुरान की तिलावत को वक्त दो। नहीं सीखा, एक एक लफ्ज, हर्फ सीखना शुरू करो। हर जगह उलमा भी हैं, कुर्रा भी हैं, उनसे सीखो, उनसे पढ़ो। अल्लाह के जिक्र के लिए भी थोड़ा वक्त मुकर्रर करो। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार और तीसरा कलमा, इसकी एक एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लो तो आप ज़ाकिरीन में शुमार होगे। करते ना नियत? इस मजमे में कोई आपस में लड़ा हुआ है, कोई रूठा हुआ है, कोई एक दूसरे से नाराज है, तो जल्दी से मना लेना और माफी मांग लेना और पहल कर लेना। जो माफी मांगने में पहल करेगा उसका दर्जा बड़ा हो जाएगा। दिल में बुग़्ज़ न रखना, माफी मांग लो, नीचे पड़ जाओ, झुक जाओ, अल्लाह तुम्हें ऊपर उठा देगा। ऐसे ही लोगों में सुलह कराओ, लोगों में सुलह कराओ, लोगों में मोहब्बतें कायम करवाओ, लोगों में प्यार कायम करवाओ। किसी का हक दबाया है अदा करो, किसी से लेना है लेने में सख्ती ना करो, प्यार मोहब्बत से अपनी कोशिश करो। और हर महीने 3 दिन अल्लाह की राह में लगाने का हर भाई इरादा कर ले। ठीक है भाई? करते हो इरादा? इस मजमे में जो मालदार लोग बैठे हैं और जिनके ऊपर ज़कात फर्ज है, वो अपने माल की ज़कात निकालो, अपने माल की ज़कात निकालो। अल्लाह आपके माल में बरकत देगा। जो जिम्मेदार बैठे हैं उनकी गंदम अब इंशाल्लाह अगले महीने तक कटना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फसल में 20वां हिस्सा रखा है। 100 मन में से 5 मन अल्लाह ने कहा है गरीब को दे दे, 20 मन तेरे, 1 मन गरीब का। तो इसमें जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करूंगा, मुल्क में बहुत गुर्बत है और बहुत फकर है, सूदी निजाम ने फकीर बना दिया लोगों को। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मालदार लोग ज़कात अदा करें और जिम्मेदार अपनी फसल का उशर अदा करें। अगर उनके पास पैसा भी है जिस पर साल गुजर गया है तो उसकी ज़कात भी अदा करें। आमतौर पर जिम्मेदारों के पास कोई बखीली हो तो उसके पास पैसा जुड़ता है, जिम्मेदारों के पास पैसा जुड़ता नहीं है। ताजर लोग हैं जो रोज कमाते हैं तो उनके पास पैसा जुड़ जाता है, लेकिन अगर किसी के पास है तो उसकी ज़कात अदा करे, फसल का उशर अदा करे। और एक और बात है बड़ी अहम कि हमारे यहां बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। बहनों को बाप की विरासत में अल्लाह ने हक दिया है, हिस्सा दिया है। हमारे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, सरहद में, मैं तमाम सूबों में फिर के मैंने पूछा तो कम से कम जिम्मेदार तबके में तो कोई नहीं है जो बहनों को हिस्सा देता हो। मुझे ताजरों का ज्यादा पता नहीं, लेकिन आम तौर पर यह खबर सुनने में आती है कि ताजर लोग भी अपनी बेटियों को विरासत में पूरा हिस्सा नहीं देते। जो जहेज देते हैं कहते बस तेरा हिस्सा हो गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जिस पेट से बेटा पैदा हुआ उसी से बेटी पैदा हुई, जिस छाती का बेटे ने दूध पिया उसी का बेटी ने दूध पिया, जिस छांव में बेटे ने जिंदगी गुजारी उसी में बेटी ने जिंदगी गुजारी। तो मेरे अल्लाह ने बेटियों का हक बेटों से भी पहले रखा है और अल्लाह ताला ने कहा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुल्म और सितम है जो हो रहा है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा जो यहां ऐसा कोई आदमी बैठा हो जिसने बच्चियों को विरासत से